Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman and you are watching YouTube channel Basic English Grammar with Abdur Rahman. Dear students, آج کے اس ویڈیو میں ہم KPK کے 9 کلاس انگلش بک کا یونٹ نمبر 3 پڑھیں گے. تو بغیر کسی وقت کو ضائع کرتے ہوئے let's start it. It was August 7th, 1947. یہ 7 اگست 1947 تھا. When a silver aircraft circled over the airport at Maripur, Karachi. سلور کا مطلب ہے چاندنی کی طرح سفید. ایئرکرافٹ ہوائی جہاز. سرکل کا مطلب ہے چکر لگایا. اور کا مطلب ہے اوپر. یعنی یہ 7 اگست 1947 تھا. when a silver aircraft circled over the airport at Maripur, کراچی کہ جب ایک چاندنی کی طرح سفید ہوائی جہاز نے کراچی کے مریپور ایئرپورٹ پر چکر لگایا. It was watched by a vast excited crowd while smoothly landing. watch مطلب دیکھنا. vast بہت بڑا. ایکسائٹڈ پرجوش. کراؤڈ ہجوم. اسموتھلی آرام کے ساتھ. لینڈنگ زمین کی طرف اترنا. It was watched by a vast excited crowd. اس کو دیکھا گیا. اس چاندنی کی طرح سفید جہاز کو دیکھا گیا. by a vast excited crowd ایک بہت بڑے پرجوش ہجوم نے. while smoothly landing smoothly landing آرام کے ساتھ زمین پر اتر رہا تھا. لینڈنگ مین اترنا. First to step out of the airplane was a tall and dignified man. سب سے پہلے step out mean باہر نکلنا. of the airplane ایروپلین سے جہاز سے. was a tall and dignified man. tall ایک لمبا اور dignified باروب مین آدمی تھا, شخص تھا. تو سب سے پہلے جہاز سے نکلنے والا شخص ایک لمبا اور باروب آدمی تھا یا شخص تھا. wearing a pure white شیروانی جنہوں نے خالص سفید شیروانی پہنی ہوئی تھی. as soon as he appeared. as soon as کا مطلب ہے جو ہی. appeared کا مطلب ہے نمودار ہونا. as soon as he appeared جیسا ہی کہ وہ نمودار ہو گیا. the whole crowd roared in one voice. the whole crowd تمام ہجوم نے ایک ہی آواز میں نعرہ لگایا. one voice ایک ہی آواز. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد کا. and everyone pushed forward to welcome him. everyone کا مطلب ہے ہر کوئی. push مطلب ہے دھکیلنا. فارورڈ آگے کی طرف. ہر کوئی ایک دوسرے کو آگے کی طرف دھکیلتا تھا. to welcome him تاکہ ان کو خوش آمدید کہے. یعنی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو آگے کی طرف دھکیلتا تھا تاکہ اس باروب شخص کو کیا کہے؟ خوش آمدید کہے. to get as close to him تاکہ ان کی طرف نزدیک ہو جائے. get close مطلب نزدیک ہو جانا. to him ان کی طرف. as possible جتنا ممکن ہو. یعنی کہ ہر کوئی اتنا کوشش کرتا تھا کہ ان کی طرف اتنا قریب ہو جائے, نزدیک ہو جائے جتنا ممکن ہو. possible mean ممکن. in order to see him clearly تاکہ ان کو ظاہری طور پر دیکھا جائے. in order to mean تاکہ. see کا مطلب ہے دیکھنا. clearly mean ظاہری طور پر, صاف طور پر. ہر کوئی کیا کرتا تھا؟ کوشش کرتا تھا کہ اتنا قریب ہو جائے جتنا ممکن ہے تاکہ ان کو اس باروب شخص کو ظاہری طور پر دیکھا جائے. for here was their great leader اور وہاں پر ان کا کیا تھا؟ گریٹ لیڈر. گریٹ کا مطلب ہے عظیم. لیڈر کا مطلب ہے رہنما.
کیوں کوشش کرتا تھا کہ ہر کوئی کے آگے جائے، ان کو دیکھا جائے، کیونکہ یہ ان کا کیا تھا، ایک عظیم لیڈر تھا، عظیم، دیئر گریٹ لیڈر، یہ ان کا عظیم لیڈر تھا، قائد اعظم، دا فاؤنڈر اینڈ دا فرسٹ گورنر جنرل آف دیئر نیو کنٹری، بانی یعنی ان کا ملک کا بانی، اور پہلا گورنر جنرل ان کا ملک کا تھا، فاؤنڈر مین بانی، فرسٹ گورنر جنرل آف دیئر نیو کنٹری، اور ان کے ملک کا پہلا گورنر جنرل تھا۔ ہیئر واز دیئر لیڈر، اور وہ تھا کون تھا، دیئر لیڈر، ان کا عظیم لیڈر، ہو ہیڈ ون پاکستان، جنہوں نے پاکستان فتح کیا، حاصل کیا تھا، فار دم، ان کے لیے، محمد علی جناح، وہ کون تھا، محمد علی جناح تھا۔ ایز سی ڈرو تھرو دا گریٹ سی آف پیپل، ڈرو مین گاڑی میں بیٹھ کر، موٹر میں بیٹھ کر گزرنا، تھرو مین سے، گریٹ سی آف پیپل، بہت بڑے لوگوں کے ہجوم میں، یعنی کہ گریٹ مین بڑا، سی سمندر، آف پیپل، لوگوں کے سمندر سے، یعنی کہ جیسا ہی کہ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور لوگوں کے ایک عظیم سمندر سے گزرنے لگا، پیپل مین لوگ، دیٹ اسٹریچ فرام دا ایئرپورٹ ٹو دا سٹی، جو اسٹریچ مطلب پھیلا ہوا، جو ہجوم تھا وہ پھیلا ہوا تھا، کہاں سے، ایئرپورٹ سے شہر تک، سٹی تک، یعنی ان کے درمیان سے قائد اعظم گاڑی میں بیٹھ کر لوگوں کے عظیم سمندر سے گزرا، through all the cheers and tears of joy and never ending slogans of Pakistan زندہ باد، cheers mean خوشی، and tears of joy، اور خوشی کے آنسو، and the never ending slogans، اور نہ ختم ہونے والی، never mean نہ ختم ہونے والی، ending mean ختم ہونے والی، never کبھی، ending نہ ختم ہونے والی، slogans نعرہ، اب پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، یعنی کہ لوگوں کے خوشی کے نعروں اور آنسو اور پاکستان زندہ باد کے نہ ختم ہونے والے نعروں کے درمیان میں سے گزرا۔ قائد showed no signs of his feeling، قائد اعظم نے اپنے احساسات کا کوئی علامت ظاہر نہیں کیا، sign mean علامت، showed mean ظاہر کرنا، of his feelings کا مطلب ہے احساسات، یعنی کہ اتنے بڑے لوگوں کے بڑے سمندر سے گزر کر ان نعروں کے درمیان سے قائد اعظم گزرنے لگا، تو قائد اعظم نے اپنے احساسات کا کوئی علامت ظاہر نہیں کیا۔ He rarely did so، آپ نے کیا ہے لیکن کیا، بہت شاذ و نادر، یعنی کہ بہت کم تر کیا، بالکل نہ ہونے کے برابر، یعنی کہ آٹے میں نمک کے برابر کیا۔ If he felt pride or joy in what he had done، if he felt، اگر اس نے محسوس کیا، felt مطلب محسوس کرنا، pride فخر اور joy یا خوشی، and what he had done، جو ان پر جس نے حاصل کیا، یعنی کہ اگر اس نے خوشی یا فخر محسوس کیا ان چیزوں پر یا ان کارناموں پر جو اس نے حاصل کیا ہے، he didn't let anybody see it، تو آپ نے اسے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا، یعنی کہ اگر خوشی یا فخر محسوس بھی کیا نا تو اس کو دوسرے لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ Through all the excitement of those first days and the life of young generation، through کا مطلب ہے دوران، یہاں پر through سے مراد ہے دوران، ایکسائٹمنٹ کا مطلب ہے جوش و جذبے، فرسٹ ڈیز ابتدائی دن، لائف زندگی، ینگ نیشن نوجوان قوم کی، یعنی اس نئے قوم کی زندگی کے ابتدائی دنوں کے جوش و جذبے کے دوران، the man who had made it possible remained calm، تو کیا the man who made it possible، وہ شخص جس نے اس کو made کا مطلب ہے بنانا، possible
ممکن، یعنی کہ وہ شخص جس نے کیا کیا، اس شخص نے اس کو ممکن بنایا، تو کیا ریمین کام، وہ کیا رہا، ریمین کام، پرسکون رہا، سیریس سنجیدہ رہا، اینڈ سوبر متین رہا۔ سوبر کا مطلب اور سیریس کا مطلب دونوں ہی ایک جیسا ہے، سوبر اور سیریس۔ تو وہ کیا اس نئے قوم کی زندگی کے ابتدائی دنوں میں جوش و جذبے کے دوران وہ شخص جس نے یہ سب کچھ ممکن بنایا، تو وہ کیا رہا، وہ پرسکون، سنجیدہ اور متین رہا۔ Perhaps he was thinking of millions of people، شاید وہ لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ millions mean لاکھوں، thinking mean سوچنا، people لوگ، یعنی کہ شاید، perhaps mean شاید وہ لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کون سے لوگ تھے جن کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا؟ people who had become homeless، ان لوگوں کے جو بے گھر ہو گئے تھے۔ when India and Pakistan became separate countries، جب پاکستان اور انڈیا دو الگ الگ ممالک بن گئے، یعنی اس کیا شاید آپ ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں فکر مند تھا جو بے گھر ہو گئے تھے جب پاکستان اور انڈیا دو الگ ممالک بن گئی۔ perhaps he was thinking، perhaps mean شاید، thinking کا مطلب ہے سوچنا۔ perhaps he was thinking، شاید وہ سوچ رہا تھا کس کے بارے میں، of the thousands، ان ہزاروں کے بارے میں، ہزاروں کے بارے میں، who were being attacked and killed on the roads، who were being attacked، جس پر حملہ کیا گیا، attack mean حملہ کیا گیا، and killed، قتل کیے گئے، kill مطلب قتل کرنا، on the roads، سڑکوں پر، and railways، اور ریلویز پر، as they try to reach their homeland، کیونکہ وہ کیا کر رہا تھا، وہ یہ لوگ جو تھے وہ ملینز یا تھاؤزنڈ کے لوگ جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے، they try، کوشش کر رہے تھے تاکہ اپنے ملک کو پہنچ جائے، یعنی کہ باہر سے جتنے بھی، انڈیا سے جتنے بھی لوگ یہاں آ رہے تھے پاکستان میں، تو ان کو روڈوں پر، ریلویز پر حملہ کیا گیا، ان کو قتل کیے گئے، کیونکہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں داخل ہو جائے، کیونکہ یہ ان کا اپنا ملک تھا، وہ ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان آ رہے تھے۔ تو اس پر راستوں میں، روڈوں میں، ریلوے اسٹیشن پر ان لوگوں پر کیا ظلم کیے گئے، ان پر حملہ کیا گیا، ان کو قتل کیے گئے۔ تو قائد اعظم ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔